سعودی عرب یا سعودی عربیہ مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب کے بڑے حصے پر محیط ہے، جو اسے ایشیا کا 5واں سب سے بڑا، عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اور مغربی ایشیا اور مشرقی وسطی کا سب سے بڑا ملک بتاتا ہے۔ اس کی سرحد مغرب میں بحیرہ احمر سے ملتی ہے، شمال میں اردن، عراق اور کویت، مشرق میں خلیج فارس، قطر اور متحدہ عرب امارات، جنوبی مشرق میں عمان اور جنوب میں یمن، بحرین، مشرقی ساحل سے دور ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ شمالی مغرب میں خلیج عقبہ سعودی عرب کو مصر اور اسرائیل سے الگ کرتی ہے۔ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جس کے پاس بحیرہ احمر اور خلیج فارس دونوں کے ساتھ ساحل ہے، اور اس کا زیادہ تر علاقہ خشک صحرا، نشیبی میدان اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ریاض ہے۔ یہ ملک مکہ اور مدینہ کا گھر ہے، جو اسلام کے دو مقدس ترین شہر ہیں۔ قبل از اسلام کا جزیرہ نما عرب وہ علاقہ جس پر موجود سعودی عرب مشتمل ہے، کئی قدیم ثقافتوں اور تہذیبوں کا مقام تھا۔ سعودی عرب میں قبل از تاریخ انسانی سرگرمیوں کے کچھ ابتدائی نشانات پائے جاتے ہیں۔ دین اسلام 6 صدی عیسوی میں ابھر کر سامنے آیا اور جزیرہ نما عرب کے ساتھ ساتھ ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے پر پھیل گیا۔ جدید دور کے سعودی عرب کا علاقہ بنیادی طور پر 4 الگ الگ تاریخی علاقوں پر مشتمل تھا: حجاز، نجد اور مشرقی عرب کے کچھ حصے اور جنوبی عرب اسیر۔ مملکت سعودی عرب کی بنیاد شاہ عبدالعزیز مغرب میں ابن سعود کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے 1932 میں رکھی تھی۔ انہوں نے سن 1902 میں اپنے خاندان کے آبائی علاقے ریاض پر قبضے کے ساتھ فتوحات کے سلسلے کے ذریعے چاروں خطوں کو ایک ریاست میں متحد کیا۔ سعودی عرب اس کے بعد سے ایک مطلق العنان بادشاہت رہا ہے، جہاں سیاسی فیصلے بادشاہ، وزراء کی کونسل اور ملک کے روایتی اشرافیہ کے درمیان مشاورت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ اپنے بنیادی قانون میں سعودی عرب خود کو ایک خود مختار اسلامی ریاست کے طور پر بیان کرتا ہے، جس میں اسلام کو سرکاری مذہب، عربی کو سرکاری زبان اور ریاض کو دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ پیٹرولیم سن 1938 میں دریافت ہوئی اور اس کے بعد مشرقی صوبے میں کئی دیگر دریافتیں ہوئی۔ سعودی عرب اس کے بعد سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک اور دنیا کا سب سے بڑا تیل برآمد کنندہ بن گیا۔ یہاں دنیا کے دوسرے سب سے بڑے تیل کے ذخائر اور چوتھے بڑے گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ مملکت کو عالمی بینک کی اعلیٰ آمدنی اور معیشت کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے، اور یہ واحد عرب ملک ہے جو G20 والی بڑی معیشتوں کا حصہ ہے۔ ریاست کو مختلف وجوہات کی بنا پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جن میں یمنی خانہ جنگی میں اس کا کردار، اسلامی دہشت گردی کے مبینہ سرپرستی اور اس کا انسانی حقوق کا خراب ریکارڈ، بشمول سزائے موت کا ضرورت سے زیادہ اور اکثر مروائے عدالت استعمال۔ سعودی عرب کو علاقائی اور درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ سعودی معیشت مشرقی وسطی میں سب سے بڑی ہے، عمومی GDP کے لحاظ سے دنیا کی 18ویں سب سے بڑی معیشت اور فی کس پیداوار کے لحاظ سے دنیا کی 17ویں بڑی معیشت ہے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ انسانیت ترقی کے اشاریہ والے ملک کے طور پر یہ مفت اعلیٰ تعلیم، ٹیکس فری آمدنی اور مفت آفاقی نظام صحت پیش کرتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کی تیسری بڑی تارکین وطن کی آبادی کا مرکز ہے۔ اس کی آبادی دنیا کی سب سے نوجوان آبادی میں سے بھی ایک ہے۔ اس کی 32.2 ملین کی آبادی کا تقریباً 50% 25 سال سے کم عمر کا ہے۔ سعودی ریاست کا ظہور تقریباً 1750 میں عرب کے وسط سے شروع ہوا، جب ایک مقامی رہنما محمد بن سعود، معروف اسلامی شخصیت، اور محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ اگلے 150 سال میں آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا، جس کے دوران جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے ان کے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب خاندانوں سے تصادم ہوئے۔ بعد ازاں سعودی ریاست کا باقاعدہ قیام شاہ عبدالعزیز ال سعود کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ 1902 میں عبدالعزیز نے حریف آل رشید سے ریاض شہر چھین لیا اور اسے آل سعود کا دارالحکومت قرار دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے 1913 سے 1926 کے دوران میں الاحسا، قطیف، نجد کے باقی علاقوں اور حجاز، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر شامل تھے، پر قبضہ بھی کر لیا۔ 8 جنوری 1926 کو عبدالعزیز بن سعود حجاز کے بادشاہ قرار پائے۔ 19 جنوری 1927 کو انہوں نے شاہ نجد کا خطاب حاصل کیا۔ 20 مئی 1927 کو معاہدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے، ان پر عبدالعزیز بن سعود کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 1932 میں برطانیہ کی رضامندی حاصل ہونے پر مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے مملکت سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ سعودی عرب کے سعودی نام کی تاریخ۔ حالیہ نام سعودی تقریباً 1727 میں موجود سعودیہ کے وسط ریاض میں آل سعود کی حکومت بنانے سے شروع ہوا، جب ایک مقامی رہنما محمد بن سعود، معروف اسلامی شخصیت اور وہابیت یا سلفی تحریک کے بانی محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ اس وقت علاقے عرب سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ 1805 سے 1806 میں آل سعود نے مکہ مدینہ کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔
1818 میں سلطنت عثمانیہ کی فوجوں نے ان سے سارا علاقہ واپس لے لیا۔ 1824 میں سعود فیملی نے نجد ریاض پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اسی دوران ان کی ایک نئی طاقت آل رشید سامنے آئی۔ آل رشید اور آل سعود میں آپس میں جنگیں جاری رہیں اور آل رشید نے آل سعود کو 1892 میں حتمی شکست دے کر علاقہ چھوڑ کر کویت میں جلا وطنی پر مجبور کر دیا۔ حجاز یعنی مکہ مدینہ میں عثمانیہ حکومت کے حکم پر داخل ہوئی مصری فوجیں 1840 میں علاقے سے نکل گئیں اور شریف آف مکہ نے کنٹرول سنبھال لیا۔ ترکی نے برائے نام حکمرانی کے ساتھ سعود آل رشید شریف مکہ فیملی سمیت کئی قبائل کو اندرونی خود مختاری دی ہوئی تھی۔ 1902 میں السعود کے شاہ عبدالعزیز کویت جلا وطنی سے واپس آئے اور سعودی اخوان تحریک و وہابیت تحریک اور دیگر کی مدد کے ساتھ 1906 میں الرشید کو شکست دے کر علاقے سے نکال دیا۔ عثمانیہ سلطنت نے انہیں تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد مرکزی علاقے سے ہٹ کر خلیج فارس کے ساتھ مل کر علاقہ الاصحاء پر قبضہ کر لیا۔ عبدالعزیز جنہیں ابن سعود بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے عرب بغاوت سے دوری رکھی اور الرشید کے ساتھ مقابلے پر فوکس کیا۔ پھر 1920 میں اسیر علاقے پہ قبضہ کیا۔ 1921 میں الرشید کو مکمل طور پر ملک سے نکال دیا گیا۔